السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں بہنوں، محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا؟ تاریخ کا بہت بڑا بادشاہ ہے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے بستر پر تشریف لے گئے تو باوجود کوششوں کے نیند نہیں آئی۔ خادموں کو بلایا اور کہا کہ آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، دیکھو شاید میری سلطنت میں، میرے شہر میں کسی پر ظلم ہوا ہو۔ نوکروں نے تلاش کیا، گلی گلی کوچا کوچا، کوئی نظر نہیں آیا۔ بادشاہ نے پھر سونے کی کوشش کری لیکن نیند نہیں آئی، لہذا خود اپنے کپڑے بدل کر اور عام سا لباس پہن کر خود تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دیکھا کہ محل کے ایک کنارے، محل کا ایک دیوار کا حصہ پکڑ کر ایک شخص رو رہا ہے اور اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ، محمود غزنوی میٹھی نیند سو رہا ہے اور مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ محمود غزنوی نے جب یہ سنا تو اس سے پوچھا کہ بھائی، تیرے اوپر کیا ظلم ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ کون شخص ہے، لیکن روزانہ میرے گھر میں رات کو آتا ہے اور میری بیوی پر تشدد کرتا ہے، میری بیوی کے ساتھ میں زیادتی کرتا ہے۔ محمود غزنوی نے یہ سنا تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، غصہ آیا اور اس کو ساتھ لے کر آئے اور محل کے دروازے پر جو دربان ہوتے ہیں ان سے کہا کہ یہ شخص جب بھی میرے پاس رات میں، دن میں آئے تو بلا تاخیر اس کو میرے پاس پہنچا دینا، اور اس مظلوم سے کہا کہ جب دوبارہ وہ شخص تمہارے گھر میں آئے تو فوراً میرے پاس آ جانا۔ لہٰذا دوسری رات جب وہ ظالم اس کی بیوی کے ساتھ میں زیادتی کرنے لگا تو یہ شخص بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ فوراً لباس چینج کر کے اس کے ساتھ ہو لیا اور گھر کے باہر جاتے ہی اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بند کر دو، گھر کے سارے چراغوں کو بند کر دو۔ اس کے بعد میں بادشاہ اندر داخل ہوئے، تلوار لی اور اس شخص کو زیادتی کرتے ہوئے پکڑ لیا اور پکڑ کر فوراً اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد میں کہا کہ اب چراغوں کو روشن کر دو۔ جب چراغ روشن کیے گئے تو دیکھا چہرہ کسی اور کا تھا تو سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں سے اٹھنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی کھانا ہو تو جلدی سے لے کے آ جاؤ، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ وہ شخص پریشان ہوا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو شاہی کھانا کھاتے ہیں، مجھ جیسے غریب کے گھر میں آپ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ کہ نہیں، جو بھی ہو آپ لے کے آ جاؤ۔ تو وہ سوکھی روٹی لے کر آیا۔ بادشاہ نے بڑے اطمینان سے اور رغبت سے اس کو نوش فرمایا۔ اس کے بعد میں اس شخص نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، میں بڑا حیران ہوں کہ آپ نے چراغوں کو کیوں بند کروایا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا ظلم شاید کوئی میرا بیٹا یا میرا بھتیجا ہی کر سکتا ہے، اس لیے میں نے چراغوں کو بند کروا دیا کہ اگر وہ میرا بیٹا ہے تو اس کو سزا دیتے وقت کہیں میرے ہاتھ کب کمبا نہ جائیں اس کا چہرہ دیکھتے وقت، اس لیے میں نے چراغوں کو بند کروا دیا۔
پھر فرمایا کہ آپ سجدے میں کیوں گئے؟ کہ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ میرا بیٹا نہیں تھا، وہ میرا بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ آپ نے میرے گھر کا کھانا کیوں کھایا؟ آپ اتنے بھوکے کیوں تھے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جب تو نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تیری بیوی کے اوپر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اسی وقت میں نے قسم کھا لی تھی کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں تیری مدد نہ کر دوں اور ظالم کو قتل نہ کر دوں اور تجھے انصاف نہ دلا دوں۔ میرے بھائیو بہنوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ آج انصاف کو ہر مسلمان بھول چکا ہے۔ یہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کتنے انصاف میں تھے، اور آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بے انصافی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، انصاف کرنا سیکھیں، انصاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود منصف ہے، خود انصاف کرنے والے ہیں، اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔